اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ عرض کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان چند دن کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، ایسے انسان پر صادق آتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ ایسا مہینہ جس کے ایک ایک پل میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جو انسان بھی اس ماہ مبارک کا دل میں ادب رکھتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا قرب اور جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ آیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال اور عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اس مہینے میں ہر آدمی یہ کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس فرماتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے، یعنی رمضان المبارک میں آپ پہلے سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، یعنی صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ان 3 باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ سامعین مکرم، ماہ رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو پورے آداب اور شرائط کے ساتھ رکھیں۔ روزے میں کھانے پینے اور جماع کی تو پابندی ہے، اس بات کی بھی پابندی ہے کہ جسم کے کسی حصے سے کوئی گناہ نہ ہو۔ روزے دار آدمی کی آنکھ بھی روزہ دار ہوتی ہے، زبان بھی روزہ دار ہوتی ہے، کان بھی روزے دار ہوتے ہیں، شرمگاہ بھی روزہ دار ہوتی ہے، دل اور دماغ بھی روزہ دار ہوتے ہیں، یعنی ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصیام جنۃ، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اسے پھاڑ نہ دے۔ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے شیطان سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ جھوٹ سے اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ سامعین مکرم، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو پرہیزگاری نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بات حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہیں کہ کلی کریں۔ دونوں کو کہا گیا کہ کلی کریں، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے
نکلے وہ حیران ہوئی کہ ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی تھی، اور غیبت ایسا ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں فرض نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے ادا کریں، مسنون اعمال یعنی نفلی عبادات، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کون سی چیز بنتی ہے؟ انسان کا اپنا نفس بنتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس لیے دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے آگے رو رو کر دعا کرنی چاہیے، نہ معلوم کون سی گھڑی میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی دعا، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے افطاری کے وقت دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے آئے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے، تو اس سے معلوم ہوا اس مہینے کو کلام الہی سے خاص نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اس مہینے میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اور ہمارے بہت سے اکابر اس مہینے میں ایک دن میں ایک قرآن کریم اور بعض اکابر 2 قرآن کریم بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کثرت تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ تو سامعین مکرم، یہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔